میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت اپنے ہی شہر کراچی میں موجود ہوں۔ آج میری موجودگی ہے مشرف کالونی، جو کہ کراچی میں ہاک بے پر واقع ہے، اور آج اس ویڈیو کا مقصد آپ کو کوئی تفریح نہیں کرانا، آپ کو علاقے کو نہیں دکھانا، بلکہ ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانا ہے جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ یہ ہیں ٹرک آرٹسٹ حیدر علی، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں جو ہے نمایاں طور پر کام کیا۔ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں یا آپ کینٹ اسٹیشن چلے جائیں یا کسی پل پر چل جائیں تو حیدر علی نے کراچی کو ایک زندگی بخشی ہے، کراچی کی تاریخی عمارتوں کو ایک زندگی بخشی ہے، کراچی کی عمارتوں کو زندہ کیا ہے، کراچی کی تاریخ کو زندہ کیا ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر انہیں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جس کے یہ واقعتاً مستحق تھے۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں انہوں نے نمایاں طور پر کام کیا، یہاں تک کہ امریکہ، جرمنی، انڈیا، فرانس، اسپین سمیت متعدد ممالک میں انہیں باقاعدہ طور پر بلایا گیا، اور وہاں نہ صرف انہوں نے یونیورسٹیز میں لیکچر دیے بلکہ وہاں کونسلیٹ میں جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے پینٹنگ کی، اور آج بھی انڈیا کے کونسلیٹ یا امریکہ میں یا سینٹ میں، امریکہ کے سینٹ میں ان کی بنائی ہوئی یادگار تصویریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ پاکستان میں گو کہ یہ ٹرک آرٹسٹ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن دراصل ان کا کام دنیا بھر میں بکھرا ہوا ہے۔ آج آپ کو مشرف کالونی میں ان کے گھر پر لانے کا مقصد یہی، آج ہم اس عظیم شخصیت جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، انہوں نے دنیا بھر میں کہاں کہاں کیا کیا کام کیا، یہ ٹرک آرٹ کیسے اس کی ارتقا ہوئی، اس حوالے سے جو ہے ان سے تفصیلی انٹرویو کریں گے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ حیدر علی کون ہے، حیدر علی نے کیا کیا نمایاں کام کیا، حیدر علی کو کن کن ممالک میں نمایاں مقام حاصل ہوا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات حیدر علی ٹرک آرٹسٹ سے کرواتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں حیدر علی ٹرک آرٹسٹ کے اسٹوڈیو میں، اور حیدر علی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اور آج اس مسافر پاکستانی کے حوالے سے ہم تفصیلی انٹرویو کریں گے حیدر علی صاحب کا کہ انہوں نے پاکستان میں، کراچی میں، دیگر صوبوں میں کیا کیا کام کیے، ٹرک آرٹ کا کیا مستقبل ہے، اور وہ ٹرک آرٹسٹ کے طور پہ کیا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹرک آرٹسٹ ہیں، اور کیا حکومت پاکستان نے کبھی ان کی خدمات مستعار لی، کیا حکومت سندھ نے کبھی ان کی خدمات مستعار لی، اور ان کے کون کون سے ممالک ہیں، دنیا کے کون کون سے ممالک ہیں جہاں وہ مسافر کی حیثیت سے گئے اور پاکستان کا نام روشن کر کے آئے۔ تو آئیے یہ حیدر صاحب سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ حیدر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، اور یہ جو ٹرک آرٹ کا شوق ہے یہ آپ کے اندر کیسے سمویا، کیا یہ چیز آپ کو وراثت میں تو نہیں ملی؟ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، میرا تعلق کراچی گارڈن کے علاقے سے، جو بڑا مشہور اپنے مارکیٹ رہا ہے، پاکستان کی پہلی ٹرک مارکیٹ رہا ہے، اور میرے والد صاحب بھی 2 ورکشاپ تھے ہمارے کراچی میں اور گارڈن میں، جس میں ٹرک بنتے تھے اور ٹرک پینٹ ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ڈینٹ پینٹ سارا کام مکمل کمپلیٹ ورکشاپ تھی والد صاحب کی، 2 ورکشاپیں تھیں۔ تو گارڈن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں پہ اس وقت کی بڑی بڑی کمپنیاں کام کرتی تھیں، ان کے ٹرک بنتے تھے۔ میں جہاں پہ پیدا ہوا اس کے چاروں طرف ٹرک مارکیٹ تھی، صبح اٹھتے ہوئے تو ہارن کی آوازیں آنا، ڈینٹ پینٹ کی آوازیں آنا، مختلف آوازیں آتی تھی۔ اسکول سے جاتے تھے اور آتے تھے تو روڈ پہ رستہ نہیں ہوتا تھا، گلی میں گھر تک پہنچنے میں 15-20 منٹ لگ جاتے تھے۔ تو نانک واڑہ جو تھا اس وقت
ایک سمجھ لیں ٹرک اسٹینڈ تھا جہاں پہ بہت سارے ٹرک کھڑے ہوتے تھے اور چہل پہل لگی رہتی تھی, کراچی کی رونق آباد تھی. تو دوسرا ٹرک اسٹینڈ تھا, پرانا ٹرک اڈا جسے آج کل ہم کہتے ہیں ماڑی پور, آگرہ تاج پہ جو ٹرک اڈا ہے اسے ہم آج کل کہتے ہیں پرانا ماڑی پور ٹرک اڈا. اس وقت وہی ٹرک اڈا تھا. تو کام بٹا ہوا تھا ماڑی پور اور گارڈن کی طرف. تو جب لوگوں اسٹوڈنٹ نے کام سیکھا تو وہ مختلف شہروں میں آباد ہوئے جا کے, مختلف علاقوں میں, جیسے سوراب گوٹ, بھینس کالونی, اس طرح کی پھر مارکیٹیں ٹرک کی آباد ہوئی, جس میں مختلف قسم کے, صرف کراچی کے اندر ہی کئی قسم کے ڈیزائن ہیں. صرف کراچی کے اندر ہی کئی قسم کے ٹرک آرٹ کے ڈیزائن ہیں اور کئی ٹرک مارکیٹیں ہیں کراچی کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان کو تو ایک سائڈ پہ کریں, اس کی تو بات تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس ٹرک مارکیٹ جو گارڈن ٹرک مارکیٹ ہے اس کے سینٹر میں ایک علاقہ ہے, گول بنگلہ اس کا نام ہے. وہاں پہ میں ایک گھر میں پیدا ہوا اور میرے والد صاحب بھی گھر کے پیچھے ایک ورک شاپ تھا ان کا اپنا, تو وہیں کھیلنا کودنا ہوتا تھا. تو یہاں تک پہنچانے میں والد صاحب کا اہم کردار ہے, اور اس کے علاوہ ان اچھے اساتذہ کا جنہوں نے نیک دلی سے مجھے کام سکھایا, چاہے وہ ٹرک آرٹ ہو, چاہے وہ جو بھی آرٹ میں نے سیکھا ان سے. احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کراچی میں کس کے کہنے پہ دیواریں پینٹ کی, کس کے کہنے پہ آپ نے پل کو جو ہے پینٹنگ سے نوازا, اس حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کراچی میں آپ کا کام کہاں کہاں ہے اور کس طرح اور کون سی کمپنی نے آپ پہ کام کروایا. ہوا یہ کہ میرے وقت میں یہ ہوا کہ گارڈن میں ایک گوروں کی چہل پہل لگی رہتی تھی. لوگ آتے تھے, ٹرک آرٹ کی تصویریں کھینچتے تھے, تو ٹرک آرٹ کا انہوں نے گوروں کا نام دیا ہوا ہے ٹرک آرٹ. تو وہاں سے ایک پروفیسر آئے جوناتھن مارکنوئر. تو جوناتھن مارکنوئر نے جب میرا کام دیکھا اور اس کے علاوہ مجھے کہا کہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو, تو میں مختلف رنگوں سے گھر پہ کام کرتا تھا, واٹر کلر وغیرہ سے اور مختلف آئل کلر وغیرہ سے. تو وہ میں نے اپنی پریکٹس ان کو دکھائی, تو اس کو انہوں نے پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے. پھر انہوں نے ویزا لگایا. اسمتھسونین کی طرف سے مجھے لیٹر آیا کہ بھئی آپ ہمارے لیے ٹرک بنائیں گے اور ہمارے لیے انوائٹیڈ ہیں, آپ یہاں پہ اسمتھسونین میں آئیں اور ٹرک کو تھوڑا سا ٹچ اپ بھی کریں, لوگوں کے سامنے بتائیں کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں. بالکل اسی حلیے میں آئیں جس حلیے میں آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں اپنے ورک شاپ میں. لوگ 26 ممالک میں لوگوں نے, دنیا نے اس کو مختلف ناموں سے پکارا. کسی نے ہمارے ٹرک کو پینٹ ٹرک کو کہا اڑن کھٹولا, کسی نے ہمارے پینٹ ٹرک کو کہا کہ دنیا کا 8واں عجوبہ, کسی نے کہا کہ یہ کیا تم شادی وغیرہ میں استعمال کرتے ہو. بہت نام دیے لوگوں نے. تو ایسے ایسے نام دیے. پھر وہاں پہ محسوس ہوا کہ نہیں یار, ایک یہاں پہ اصل تو کام یہاں پہ دکھانا ہے. تو قدرت نے مجھے موقع دیے. میری اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں امریکہ جا سکوں, میری اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں لندن کینیڈا سینٹ میں ورک شاپ کر سکوں سینیٹر کے ساتھ. میری اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اسمتھسونین میں جا کے پاکستان کے لیے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کا. تو بس جہاں کوئی بلاتا رہا وہاں میں جاتا رہا اور اپنے رنگ بکھیرتا رہا. اپنی ملک کی ظاہری بات ہے, میں پاکستان ہوں نا, وہاں پہ امریکہ میں تو میں پاکستان ہوں, تو میں تو خود رنگ دکھا رہا ہوں پاکستان کے. تو لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم تو ملک کے تمہارے حالات خراب ہیں اور وہاں پہ اتنے اچھے ٹرک بنتے ہیں. تو میں نے کہا کس نے کہا کہ آپ کو حالات خراب ہیں, میں پاکستان ہوں, میرے حالات اگر آپ کو برے لگ رہے ہیں تو میں برا ہوں, اگر میرے حالات اچھے لگ رہے ہیں تو میں اچھا ہوں, تو میں پاکستان ہوں. تو پاکستان کے لوگوں کے بارے میں ہماری یہ ٹرک آرٹ ہماری لوگوں کی پہچان ہے, پاکستان کے لوگوں کے رنگ ہیں. تو قدرت نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اس کو برننگ مین ایونٹ میں, دنیا کے بڑے بہترین ایونٹ میں نے اس کو روشناس کرایا, لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو پینٹ بھی کیا, رنگ برنگا کیا اپنے رنگوں سے. اور مارفا ٹیکسس جہاں پہ ہالی ووڈ کی جو کاؤ وائز کی فلمیں بنتی ہیں پرانی بنتی, وہ وہاں پہ بنتی تھی. وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹوں نے کام کیا اور اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں بھی وہاں پہ جا کے ایک کیراوین پینٹ کر کے آیا ہوں, جو وہاں کے ایک آرٹ زینت بنی ہے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے, اور باقاعدہ وہاں پاکستان کا جھنڈا اور امریکہ کی جو دوستی ہے اس کے لیے میں نے وہاں پہ دونوں کو ہم آہنگی دکھائی ہے کہ پاکستان اور امریکہ, کہ امریکہ نے مجھے دعوت دی اور میں نے پاکستان نے اس کو رنگ برنگا کیا. تو یہ میسیج ایک جاتا ہے میرے ملک کی طرف سے, میری طرف سے, اور بہت اچھا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کا دورہ لگا, انڈیا میں مجھے بلایا گیا. خوش قسمتی تھی میری کہ میں انڈیا کے ایک مذہبی ایونٹ میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا, جس میں مجھے پتہ چلا کہ
لوگوں کے بارے میں، دونوں ملکوں کے بارے میں، اور اپنے ملک کے بارے میں بتانے کا بھی موقع ملا۔ پاکستان سے گیا تھا اور مسلمان تھا، اور ہندو فیسٹیول بڑا درگا پوجا، تو قدرت نے مجھے موقع دیا کہ میں جا کے ان کو بتاؤں اپنے پاکستان کے بارے میں، اپنے رنگوں کے بارے میں بتاؤں۔ تو وہ میں گیا وہاں پہ جا کے، اور 4000 درگا پوجا میں سب سے زیادہ ایوارڈ جو مجھے ملے ہیں اس درگا پوجا کو ملے ہیں، جو ہاتھی بگن نوبن پلی میں یہ بنائی تھی میں نے 2013 میں، اور 2010 میں جو صاحب میں نے لندن اولمپک کے لیے ایک ٹرک بنایا تھا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ دہشت گردی کے زیادہ معمولات تھے، دھماکے وغیرہ، تو میں نے لندن میں جا کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ گوروں اسٹوڈنٹ جو سیکھنے کے شوقین تھے، وہ مختلف لندن کے علاقوں سے سیکھنے کے لیے آئے لوٹن میں، اور ان کو میں نے ٹرک آرٹ سکھایا یہاں پہ بھی، اور وہاں پہ ان کے ساتھ ٹرک بنوایا پورا کمپلیٹ، جو کہ لندن اولمپک میں پاکستان ٹیم کے آگے چلنا تھا۔ تو وہ دہشت گردی کے دھماکے لندن میں خبر پھیل گئی تھی کہ دھماکہ ہو گیا تو ٹرک اب نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے وہ ٹرک نہیں جا سکا لندن۔ مجھے قدرت نے بڑے اعزازات دیے، وہاں بھیجا جہاں میں نہیں جا سکتا تو خود لوگوں۔ حیدر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں کون سے تاریخی مقامات پر کام کیا، اور یہ کام آپ سے کون سی NGO یا حکومت نے لیا؟ کیا آپ کو حکومت سندھ یا وفاق کی جانب سے کبھی اس حوالے سے کوئی پذیرائی ملی؟ بات ہے جہاں تک حکومت سندھ اور دوسری حکومتوں کی، تو وہ تو میں تو پہلے جب ٹرک سے ایسے علاقے میں پیدا ہوا کہ میری تعلیم تو اچھی تھی، مجھے پتہ تھا کہ 4 صوبے ہیں پاکستان کے، تو ایک اچھا لگتا تھا کہ جب ہم پاکستان کا جھنڈا اپنے ٹرک پہ بناتے، اچھا لگتا ہے، ابھی بھی بناتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی میں ٹی وی پہ انٹرویو دیکھ رہا ہوتا تھا تو میں مختلف آرٹسٹوں کو دیکھتا تھا کہ اس آرٹسٹ کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اس پہ گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی، اس پہ گورنمنٹ نے، تو میں نے خود بذات خود سوچا کہ گورنمنٹ کیا بہت مسئلے مسائل ہیں، طالبانائزیشن اور پتہ نہیں اور کتنی دہشت گردی تنظیمیں چل رہی ہیں، تو گورنمنٹ کی توجہ اس پہ مرکوز ہے، تو بہتر یہ کیوں نہیں کہ میں بھی تو گورنمنٹ ہوں، میں بھی تو پاکستان ہوں، تو میں کیوں نہ خود کروں کوشش۔ میں نے خود یہ کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے اس کام کو آج دنیا میں بہترین نام اس کو قدرت نے دیا ہے، اور اس میں ہمارے ٹرک آرٹسٹوں کی بھی کوشش ہے، ہمارے بڑوں کی بھی بڑی محنت ہے اس میں۔ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹرک آنرز ہیں، رکشے والے، ویسپے والے، ڈائیو والے، یہ زیادہ تر کون سی تصاویر بنواتے ہیں آپ سے؟ اور جو ہے ماضی میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ملک کے سربراہان تھے ایوب خان، نور خان، ان کی تصاویر جو ہے زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی، تو اب آپ سے لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آپ کن سربراہان کے جو ہے پورٹریٹ باقاعدہ طور پر بنا چکے ہیں ٹرکوں پہ یا دیگر گاڑیوں پہ؟ دیکھیں، میں ٹرک آرٹسٹ بذات خود ایک اپنے، میرا دوسرا تو کوئی نام ہے نہیں، حیدر علی ٹرک آرٹسٹ، تو میں اپنے کام کے بارے میں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور جو میں نے اس کے بارے میں دنیا میں دیکھا، اور جو کچھ میری زندگی میں ہوا، وہ میں اس کے بارے میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں کہ کہاں کون سے تصویریں کہاں کس دور میں چلی ہیں، اور آج کل کون سی چل رہی ہیں، یہ ساری میں ڈیٹیل۔ بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے، جب ہم کام سیکھتے تھے، تو اس وقت ایک تو براق بنتی تھی، جس پہ ہمارے مذہبی رجحان یہ ہے کہ براق پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو اس براق کی خیالی پورٹریٹ بنتی ہے، ہر ٹرک پہ بنتی تھی۔ پھر اس کے مختلف اسٹائل نظر آئے براق کے، کہ جی براق کے بارے میں پتہ چلا براق ہوتی کیا ہے۔ تو جب براق کے بارے میں پتہ چلا، جلدی پتہ چلا کہ ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں سوچا، تو ایک میں نے اپنے اسٹائل سے براق نکالی، ایک استادوں کی تو بنتی تھی، تو میں نے اپنی اسٹائل سے اس میں جدید رنگ استعمال کیے، اس وقت جو رنگ استعمال ہوتے تھے دوسرے کاموں میں، وہ میں نے اپنے کام میں استعمال کیا۔ تو وہ ایک میری یادگار براق بنی ہوئی ہے، وہ اگر نایاب کہہ دیں اس کو، یا وہ ٹپو جویری بھائی ہیں ان کے گھر پہ لگی ہوئی ہے، وہ براق جو ہے وہ آج تک ٹپو بھائی گھر پہ لگی ہوئی، میری نایاب ترین براق ہے، اور ایک الگ اسٹائل کی براق ہے بالکل ٹرک آرٹ کے اندر۔ تو پھر اس کے بعد ایک لیلا کی تصور آتا تھا، لیلا مجنوں والا، تو لیلا کے ایک نقاب، ایک چہرہ ہوتا تھا چھپا ہوا،
تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک دو ٹائروں کے بیچ میں ایک جگہ خالی ہوتی تھی، آرٹسٹ اپنی مرضی سے اس نے ایک آرٹسٹ کو یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کروں گا تو مجھے اچھا کام ملے گا، تو وہ ظاہری بات ہے آرٹسٹ کو خوش کرنا پڑتا ہے، ٹرک ڈرائیور کو بھی، ٹرک آنر کو بھی، اور جو جس کی اس کی سے روزی وابستہ ہے، ٹرک آرٹسٹ کو سب کی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے ایک ٹرک پہ، تو وہ جا کے پھر ٹرک بنتا ہے۔ اصل رنگ تو یہ ہیں، سندھ کے اصل رنگ تو ٹرک آرٹ کے ہیں، پنجاب کے اصل رنگ تو ٹرک آرٹ کے رنگ ہے، بلوچستان کے اصل رنگ تو ٹرک آرٹ کے رنگ ہے، KP کے کشمیر کے رنگ تو اصل اس کی پورا ٹرک نہیں ہے، یہ پورا پاکستان ہے، اس کو ہلکا نہیں لیں، اس کے اوپر کام کریں اور دیکھیں پھر دنیا کیسے پاکستان میں آتی ہے۔ یہ سیاحت کے لیے ہمارے ایک بلتستان تو ہے، ٹرک بھی ہمارا کم نہیں ہے، اگر تھر میں کھڑا ہو تو تھر بھی بلتستان سے کم نظر نہیں آتا ہے، اگر ہمارے ٹرک لائن سے آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے مور تھر کے ریگستان میں کھڑا ہوا ہے، اگر ہمارا ٹرک کشمیر میں چلے جائے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ ہریالی میں رنگ بکھیرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح قدرت نے مجھے موقع دیا، میری تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جا سکوں، قدرت نے مجھے موقع دیا، یہی ہمارے رنگ بکھیرنے کا، پاکستان کے رنگ بکھیرنے کا، جہاں تک مجھے موقع دیا میں نے اس کو وہاں تک پہنچایا، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں، ایک تھا کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں، تو وہ کوشش اور ہمت سے جو انسان پاکستان آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے پاکستان آگے نہیں بڑھتا۔ ماشاءاللہ سے آپ نے کراچی میں ٹرک آرٹ کو روشناس کرایا اور آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بھی موجود ہیں، آپ نے بے شمار کام بھی کیا کراچی میں۔ تو کراچی میں وہ کون سے عمارات ہیں، کون سے تاریخی مقامات ہیں، کون سے شاہراہیں ہیں، کون سی چورنگیاں ہیں جہاں آپ نے یہ کام کیا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کام آپ سے باقاعدہ طور پر ایک NGO نے کرایا۔ ہمارے خود دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جن جگہوں پر یہ پینٹ کیا وہ اوریجنل لگتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سینری نہیں ہے بلکہ کوئی اوریجنل چیز ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کراچی میں آپ نے کیا کام کیا؟ دیکھیں دنیا بھر میں کام کرنے کے بعد مجھے میری دوست ہیں ثنا برنی، انڈس ویلی اسکول آف آرٹ کی ٹیچر ہیں، بہت اچھی دوست ہے میری، تو انہوں نے مجھے لاس اینجلس میں تو میں تھا، انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ حیدر بھائی، میں تھا مزے کی بات یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا میں، اور انڈس ویلی میں مجھے ثنا برنی نے فون کیا، انڈس ویلی نے نہیں، ثنا برنی نے مجھے فون کیا، اور اس نے ثنا نے کہا حیدر بھائی آپ ہمارے انڈس ویلی میں آ کے بتائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں ابھی تو یہاں پر ہوں، تو میں 25 تاریخ کو میں آؤں گا تو 27 تاریخ کو میں آپ کے انڈس ویلی میں آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے بولا حیدر بھائی کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے بولا میں یہاں پہ جو مجھے دے رہے ہیں نا تو میں وہاں پہ بھی آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا۔ میں ایک ٹائم تھا کہ میں انڈس ویلی آیا تھا تو آپ لوگوں نے رسپانس نہیں، کیونکہ میں بچہ تھا شاید، تو اب بھی مجھے خوشی ہے کہ انڈس ویلی مجھے بلا رہے ہیں، اور میں جو انسان آگے میں پیسے نہیں لوں گا کوئی، ایسے بتاؤں اپنی طرف سے۔ تو مجھے خوشی ہوئی، ثنا برنی نے مجھے بلایا تو اس نے انٹروڈیوس کرایا مجھے، اور انڈس ویلی میں پھر یہ ہوا کہ میری ملاقات ہوئی، میری ایک دوست نے بہت اچھی وہاں پہ گیلری چلا رہی تھی، تو امرین قریشی، تو انہوں نے مجھے عدیلہ سلیمان سے ملایا جو وہاں پہ انڈس ویلی میں وہ بھی ٹیچر ہی ہے۔ تو عدیلہ نے مجھے پھر IIM کراچی کے حوالے سے وہ دیواروں کا پروجیکٹ دیا، جو MD خان کی دیواریں ہیں، تو وہ دیواروں پہ مجھے موقع ملا پہلی مرتبہ پاکستان میں ایک ٹرک آرٹ لوگوں کو دکھانے کا، اس کی پاور بتانے کا کہ اس کی پاور، اور جانتے ہیں سارے ٹرک آرٹ کی پاور کو، اور آرٹسٹ کی بھی پاور کو جانتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ ٹرک آرٹسٹوں نے کتنی محنت کری ہے دیواروں پہ، جس میں MD خان کی دیواریں جو امریکن کونسلیٹ سے لے کے اور پوری کی پوری دیوار، کافی ساری دیواریں تھیں۔ اس کے علاوہ جناح اسپتال کا برج میں نے پینٹ کیا IIM کراچی کے اس سے، اور کمشنر کراچی کے توسط سے۔ پھر ایئرپورٹ برج پینٹ کیا، لیکن وہ پینٹ کیا، ایئرپورٹ برج پینٹ کیا، اور کینٹ اسٹیشن کی دیواریں کی، اور پریس کلب کی دیواریں خصوصاً کی، وہ تصویریں بنائیں، اس پہ پورٹریٹ وغیرہ تھے وہ بنائے۔ تو کچھ عرصے بعد دیکھا تو وہ ایئرپورٹ بھی مٹا ہوا ہے اور کینٹ اسٹیشن کی دیواریں بھی مٹی ہوئی ہیں، تو بڑا دل کو دکھ ہوا، اور پھر وہی حرکت جو پریس کلب پہ ہو گئی تھی مٹانے والی، پھر اس کو صاف کرنے والی،
تو وہی حرکت اب کہاں تک بندہ روکے, کس کس کو توڑنے سے تو نہیں روک سکتا, تو سیف نہیں ہوا کام, اس کا دکھ بڑا ہو رہا ہے. اب تک آرٹ کا جو آپ نے روشناس کرایا ہے, آپ کے شاگرد بے شمار ہیں, آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ ٹرک آرٹ کو کس حد تک پذیرائی ملے گی؟ پاکستان میں اس کو ٹرک آرٹ کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے, وہ آگے اس کا مستقبل کچھ خاص نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا, کسی یونیورسٹی میں کام نہیں ہو رہا, کسی ادارے میں کام نہیں ہو رہا, اس کے لیے کچھ کیا نہیں گیا. اس سے ابھی تک سب کچھ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ شکر ہے اللہ کا کہ گورا ڈائریکٹ ٹرک آرٹسٹ سے مل گیا, تو ٹرک آرٹسٹ نے بھی کچھ سیٹنگ اپنی سیٹ کر لی, ورنہ یہ بھی حالت بڑی مشکل سے ہوتی, گزر بسر ٹرک آرٹسٹ کا بڑا مشکل سے ہوتا. تو یہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کا مستقبل مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اگلے 1-2 سالوں میں یہ میرے گھر پہ بکنگ ہے پورے لوگوں کی, گورے باہر سے آ رہے ہیں کام سیکھنے کے لیے, تو ان کو میں سکھا رہا ہوں, اور آگے چل کے مجھے مستقبل اس کا یورپ اور امریکہ میں بہترین نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ یہ کہ سیکھنے کے لیے آپ کو چیزیں میسر ہیں, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا, اور ظاہری بات ہے دوری نزدیکی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اگر بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہونا تو ہر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو مستقبل یہاں پہ پاکستان کے اندر تو کوشش چل رہی ہے. جو ہم نے دیواریں کی کراچی کی پینٹ, تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میرے دوست ہیں پھول پتی کے فاؤنڈر علی سلمان انچن. تو علی سلمان انچن سے میری بات ہوئی, تو میں نے کہا سلمان بھائی آپ کمپیوٹرائز بندے ہو, کمپیوٹر جانتے ہو, میں نہیں جانتا, میں آرٹ جانتا ہوں. تو آپ کمپیوٹر سے ایسا ہے کہ گوروں کو دکھاؤ بھائی کام, یہ باہر ملک میں دکھاؤ. یہاں پہ میں دکھا کے تھک چکا ہوں, میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا چکا ہوں, کس کس سے میری کیا بات ہو چکی ہے, تو سب کے پاس میں جا چکا ہوں, مختلف اداروں میں جا چکا ہوں, لیکن کہیں سے رسپانس نہیں آ رہا ہے. تو بھائی باہر پھیلاتے ہیں, میں پھیلا رہا ہوں باہر, ٹھیک ہے. تو علی سلمان انچن نے کہا کہ حیدر باہر تو تم پھیلا رہے ہو ٹھیک ہے, اس کو پاکستان میں پھیلاتے ہیں. میں نے کہا یار یہاں پہ لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. بولتا نہیں, لیکن اس نے جوان نے کوشش کی, سلمان انچن نے, اس نے پھر اس کو کراچی میں روشناس کرایا, پھیلایا کراچی میں. دیواریں جو آئی ایم کراچی کی, اس کو اس نے سلمان نے اس میں پورا کا پورا, ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ہماری اسپیڈ کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ اتنی گرمی میں ٹرک آرٹسٹ کام کر سکتا ہے, یہ تو 40 ڈگری یا 42 ڈگری میں ٹرک آرٹسٹ کام کر رہا ہے, اور دیواروں میں اتنا اچھا رنگ بکھیر رہا ہے. اور تو یہ سلمان بھائی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پھول پتی بنائی کمپنی, اور دنیا میں اس کو پھیلایا. تو یہ مستقبل یہاں پہ جو روشناس کرایا ہے سلمان بھائی کی, اس میں بڑی محنت ہے. کیونکہ اور خصوصاً میرے ان میڈیا کے دوستوں کا بھی, جنہوں نے جس میں مسافر پاکستانی, کیونکہ میں خود بھی مسافر پاکستانی بھی ہوں, تو اس لیے مجھے یہ چینل کا نام بڑا اچھا لگا. تو میرا مسافر کا اسٹائل یہ ہے کہ میں رنگوں کے ذریعے اپنے ملک کا بکھیرتا ہوں, اور مسافر پاکستانی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو کیچ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو بس مستقبل میں ایسے ہی اگر کام ہونا تو پاکستان کا مستقبل بھی اچھا نظر آئے گا دنیا میں, اور ٹرک آرٹ کا مستقبل بھی ایک پاکستان میں اچھا نظر آئے گا. ٹرک آرٹ کو گورے نے اس پہ 3 کتابیں لکھ دی ہیں ٹرک آرٹ کے اوپر, اور اس کے بارے میں یہ خوشی کی اچھی بات ہے کہ اس پہ 4 کتابیں مل کے حال ہی میں ایک کتاب بھی آئی ہے, تو وہ جمال جے الیاس صاحب کی. تو اس میں آپ پیج نمبر 204 میں میرے بارے میں پورا لکھا ہوا ہے, وہ آپ جمال جے الیاس صاحب کی کتاب میں پیج نمبر 204 میں آپ سارا میرے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, جو جیسے جیسے میرے ہسٹری کے بارے میں. تو ٹرک آرٹ کی ہسٹری سب بتا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, اور اچھی بات ہے جو ٹرک آرٹ کو جیسے رنگ سے دیکھتا ہے وہ ٹرک آرٹ کے بارے میں ویسا لکھتا ہے. یہ ان کی ٹرک آرٹ کے بارے میں محبت ہے, جب بھی تو کتابیں لکھ رہے ہیں, جب بھی تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اس پہ محبت ہے تو لکھ رہے ہیں نا, ایسے کون لکھتا ہے کسی کے بارے میں. تو اس کے لیے سب نے اپنی محبت میں لکھی ہے, لیکن اچھی کوشش اور بہترین انہوں نے تصویر کشی کی ٹرک آرٹ کی, ان کی بھی کنٹریبیوٹ ہے ٹرک آرٹ کے اندر, ان کو پھیلانے کا, ٹرک آرٹ کو مشہور کرنے کا. ان کو سلام ہے ان گوروں کو جنہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی, بھلے وہ جرمن کا ہو بھلے وہ کہیں کا بھی ہو. تو جس سے ہمیں ٹرک آرٹسٹوں کو بھی فائدہ پہنچا ان سے. اور رہی بات ہسٹری کی, تو ہسٹری کے بارے میں ٹرک آرٹ کی جوناتھن مارکنر آرکیولوجی پروفیسر ہیں, اس کے لیے اگر کسی کو ریسرچ کا شوق ہے یا کچھ بات ٹرک آرٹ کے بارے میں ریسرچ کرنی, تو تفصیلی انٹرویو اس کے لیے میرے سے آ کے لے سکتے ہیں. میرا نمبر آپ کو مسافر پاکستانی پہ ملے گا.
مسافر پاکستانی آپ کو ہمت کرنے کے لیے مسافر پاکستانی بننا پڑے گا، تب جا کے آپ پاکستان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ٹرک آرٹ کے بارے میں بھی جب جانیں گے جب آپ ٹرک آرٹ کے آرٹسٹ کے پاس جائیں گے۔ اگر ٹرک آرٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ٹرک آرٹسٹ کے پاس نہیں جاتے، کسی فائن آرٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ ٹرک آرٹ کے بارے میں کیا جان رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرک آرٹ کے آگے چل کے مستقبل اچھا ہو، تو بجائے اس کے کہ کسی اور سے پوچھیں، ٹرک آرٹسٹ موجود ہیں دنیا میں، پاکستان میں موجود ہیں، ٹرک آرٹسٹوں سے پوچھیں اور ٹرک آرٹسٹ آپ کو ٹرک آرٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ حیدر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مسافر پاکستانی جس کے کامی تاریخ و ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے مہمان بنے اور آپ نے ہمیں تفصیلی طور پر یہ آگاہ کر دیا کہ پاکستان کے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آپ جیسے لوگ، آپ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ہر علاقے کی جس طریقے سے تصاویر مینٹین کی اپنی روح سے، آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان جن کی بڑی کوشش ہے سیاحت کے فروغ کے لیے، ان کے اقدامات بھی ایسے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے سیاحت کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو یقینی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ اور آپ کی تصویر دیکھ کر، کیونکہ وہاں روح سے تصویریں دیکھی جاتی ہیں، وہاں دل سے تصویریں دیکھی جاتی ہیں، وہاں محسوس کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی لوگ وہ دیکھتے ہیں آپ کی پینٹنگ سے شغف رکھتے ہیں، وہ پاکستان ضرور آئیں گے، اور اس سے پاکستان کا نہ صرف امیج بلند ہوگا بلکہ پاکستان کو بھاری زر موادہ بھی آنا شروع۔ گزشتہ سالوں میں مجھے میرے دوستوں کی مدد سے امریکہ میں روڈ آئلینڈ کے میئر نے، اس کی ٹیم نے انوائٹ کیا اور اپنی روڈ آئلینڈ میں ایک گاڑی بنائی جو امریکہ کی سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ جو روڈ آئلینڈ کی سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے وہاں پہ میں نے اس کی طرف سے مجھے کلچرل ایمبیسڈر کا ایوارڈ بھی اس نے مجھے دیا، چیٹانوگا کے ایمبیسڈر نے بھی دیا، اور میئر نے بھی مجھے ایوارڈ دیا کلچرل ایمبیسڈر کا، اور ایک اسٹیمپ دی، سیل دی مجھے روڈ آئلینڈ کے ایمبیسڈر، روڈ آئلینڈ کے میئر نے۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ جب جیسے مسافر پاکستانی جیسے چینل والے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ایک مسافر ہی مسافر کا درد سمجھتا ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اپنے لوگ آتے ہیں نا جب، تو خوشی ہوتی ہے کہ یار میرے لوگ بھی میرے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو آگے نسلوں کے لیے یہ اچھا کام ہو رہا ہے کہ جو خالی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ اچھی چیز دیکھیں گے نا، دیکھیں ہمارا مذہب اچھی جگہ اچھی چیز ہے، وہ دیکھنا چاہیے، اچھے عالموں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چلے۔ اسی طرح جیسے اچھی چیزیں دیکھیں کہ جیسے مسافر پاکستانی کا چینل آپ سبسکرائب کریں، اور اچھی اچھی کراچی کے بارے میں دیکھیں، کراچی کے وہ مقامات دیکھیں جو آپ نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ورنہ بندہ اورنگی ٹاؤن یا کورنگی لانڈی کے پورے قائد آباد میں پیدا ہوتا ہے اور قائد آباد میں ہی مر جاتا ہے۔ اس چینل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے پیٹرول ضائع کیے بغیر کورونا کے اندر کراچی کی سیر کر سکتے ہیں۔